یہ ظالمین، یہ صحابہ پر زبان دراز کرنے والے، یہ رب کے علم میں در حقیقت رب کو تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ رب کو اس بات کا علم ہے کہ کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے، اور قیامت تک کے سارے امور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کی عظمت بیان کی، اللہ نے ان سے بھلائی کے وعدے کو بیان کیا، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا، اللہ نے ان کے گناہ جب معاف کیے، تو یہ مرزا، یہ ندوی صاحب اور یہ اسحاق جہلمی اور یہ ظالمین کون ہوتے ہیں رب کے علم میں بات کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرنے والے؟ یاد رکھنا، پوچھنا ان سے کبھی موقع ملے تو، کیا تو رب کو علیم مانتا ہے کہ رب سب چیز جاننے والا ہے؟ اگر وہ کہہ دے ہاں، تو اسے بتلاؤ کہ اس رب کو اس بات کا بھی علم تھا کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، مشاجرات ہوں گے، آپس میں بد کلامی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا ہم نے سارے صحابہ کو معاف کیا اور ان سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا موقف ہے کہ صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ صحابہ کی جو لڑائیاں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یا آپس میں کوئی بھی بات بگڑی ہو، وہ سارے کے سارے امور اجتہادی معاملات تھے۔ ان کی جب باری آتی ہے، بڑے بڑے مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے، جب ان کے مولویوں سے غلطی ہوتی ہے تو مولوی فوراً وہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیا، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، کہ کوئی حاکم جب کسی معاملے میں اجتہاد کرے، کوشش کرے، دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ اسے دوہرا اجر دیتا ہے، اور جب غلطی ہو جائے اس سے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجتہاد کے لیے اسے ایک اجر دیتا ہے۔ یہ سارے جتنے ہیں معاشرے کے اندر اور ملک اور دنیا بھر میں، یہ جتنے صحابہ کے دشمن بیٹھے ہیں، جب انہیں بتلاؤ کہ تیرے امام نے فلاں غلطی کی ہے، وہ آپ کو یہ حدیث سنائے گا، یہ حدیث سنائے گا، امام مجتہد ہے، غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی تو ایک اجر تو ملتا ہی ہے۔ آخر یہ حدیث صحابہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حدیث حضرت معاویہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حدیث ام المومنین عائشہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حدیث طلحہ اور زبیر کے لیے کیوں نہیں رضی اللہ عنہم وارضا؟ کہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور اجتہادی غلطی ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف